مولا میرے مولا مولا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد. اما بعد فقد قال اللہ فی کتاب المجید والقرآن الحکیم وقول الحق. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اللہ سے ڈرو اور صادقین کے ساتھ ہو. یہ وہ صادقین ہیں جنہوں نے اتنا سچ بولا کہ اللہ نے انہیں ولایت تشریعی اور ولایت تکوینی بھی عطا کر. ولایت تشریعی کہ اگر یہ ہمیں کہیں کہ سمندر میں کود جاؤ تو اچھا خودکشی حرام ہے، لیکن یہ کہیں کہ سمندر میں کود جاؤ مر جاؤ تو ہم لوگ کود جاتے، ہم کود جاتے. جب فرشتے پوچھیں گے کہ کیوں کودے تو ہمارے پاس جواب ہوگا کہ مولا نے ہمیں کہا تھا کہ کود جاؤ، اس لیے ہم کودے. اور جیسے نماز، انہوں نے کہا کہ نماز نہیں پڑھو، نماز واجب ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں پڑھو. اب جب فرشتے پوچھیں گے کہ نماز کیوں نہیں پڑھی، ہم کہیں گے کہ مولا نے کہا تھا، مولا نے کہا تھا نماز نہیں پڑھو. جیسے حج پہ ہم جاتے ہیں، جانے والے ہوتے ہیں، مولا کہتے ہیں کہ حج پہ نہیں جاؤ، راستہ خراب ہے، ہم نہیں جاتے. اس اگلے سال سے پہلے ہم مر جاتے ہیں. تو جب مر جائیں گے، اب جب فرشتے پوچھیں گے حج کیوں نہیں کرا، ہم کہیں گے مولا نے ہمیں کہا. ایسے ایک شخص آیا مولا کے پاس اور کہنے لگا مولا آپ لڑائی کیجئے. مولا علی نے کہا کہ اچھا. اس نے کہا مولا ہم سب آپ کے ساتھ ہیں. مولا نے کہا کہ اچھا تندور ادھر جل رہا تھا، مولا نے کہا اس میں کود جاؤ. وہ کہتا مولا میں آپ کو ساتھ دینے آیا ہوں، آپ مجھے کہیں اس تندور میں کود جاؤ. اسی وقت ہارون مکی آ رہے ہوتے، مولا کے صحابی ہوتا. مولا کہتے ہیں اس تندور میں کود جاؤ، اور کود جاتے ہیں، ڈھکن بند کر دیتے. اب وہ کہتے ہیں کہ مولا وہ مر جائیں گے، آپ اپنے صحابی کے ساتھ ایسا کر رہے ہیں. اب بہت دیر ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں وہ شخص کہتا ہے کہ یا علی اب وہ بہت دیر ہو چکی ہے، اب کھول دیجیے. اب جیسے ہی مولا نے کھولا تو اس شخص نے کیا دیکھا کہ ان کا جسم ایک بھی جگہ سے جلا نہیں. اب مولا نے کہا کہ ایسے لوگ ہیں کہ میرے ایک اشارے پہ وہ تندور میں کود جائے. تو امام کے پاس ولایت تشریعی ہے اور ولایت تکوینی کہ مولا کے پاس ولایت تکوینی بھی ہے. کہ جب مولا سے پوچھا کہ چھٹے امام سے کہ مولا یہ بتائیے جو آپ کے جد کے واقعات ہیں وہ سچ ہے؟
مولا نے کہا کہ تم نے قرآن پڑھے؟ انہوں نے کہا ہاں قرآن پڑھے۔ مولا نے کہا سورہ نمل بھی پڑھی؟ وہ کہتے ہاں پڑھی۔ مولا کہتے اس میں جناب سلیمان کے ایک وصی تھے، وہ پلک جھپکنے سے پہلے تخت لے آئے تھے۔ جب جناب سلیمان تھے اس وقت جب انہوں نے کہا تھا کہ کون یمن سے تخت لے کر آئے گا فلسطین تک، ایک جن اٹھا اور کہنے لگا کہ میں آپ کی اس تخت پہ اٹھنے سے پہلے وہ تخت لے آؤں گا۔ اس وقت ان کے وصی اٹھے اور کہنے لگے کہ اے سلیمان، کہ اے نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت لے آؤں گا۔ اب پلک جھپکنے سے پہلے وہ فلسطین گئے، یمن سے لے کر آئے تخت فلسطین تک۔ اب وہ کہتے ہیں کہ اس بات کو تم مانتے ہو کہ وہ پلک جھپکنے سے پہلے تخت لے آئے؟ اور اچھا، نبیوں میں بھی ایک لیول ہوتا ہے، جیسے نبی، جیسے پیغمبر کے بعد مرسلین کے بعد اولو العزم۔ اب نہ جناب سلیمان اولو العزم ہے، نہ مرسلین ہے، نہ پیغمبر ہیں، وہ ایک چھوٹے نبی ہیں۔ تو مولا کہتے ہیں ایک چھوٹے نبی کے، ایک چھوٹے وصی، ایک چھوٹے نبی کے چھوٹے وصی اگر پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس لے آئے تو تم لوگ اس کو مانتے ہو؟ اور ایک بڑے نبی کے بڑے وصی سورج کو پلٹا دے، ہاتھ میں کنکر رکھے تو وہ سونے کا بدل جائے، اور مردے کو زندہ کر دے، ٹھوکر مارے تو پانی نکل آئے، اور تم اس بات پہ شک کرتے ہو؟ اور جب یہی سوال کسی مولانا سے پوچھا گیا، وہ کہنے لگے، کسی نے پوچھا ایک مولانا سے کہ یہ بتائیے جو مولا علی کے جو واقعات ہیں وہ سچے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ ان کے نہیں ہیں، وہ ان کے خادموں کے ہیں۔ وہ جو معجزات تم سنتے ہو وہ ان کے خادموں کے معجزات ہیں، اور یہ وہ ہیں جن کے پاس ولایت تشریعی بھی ہے اور ولایت تکوینی، جو ولایت تشریعی بھی رکھتے اور ولایت تکوینی بھی۔ اور یہ وہ اہل بیت ہے جن کے لیے اللہ قرآن میں بیان کر دے، اللہ نے ان کا ذکر قرآن میں رکھا، اور ان کو قرآن میں کہا کہ یہ صادق ہے، کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اور ان کے لیے یہ آیت بھی نازل کری، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، کہ اللہ تمہارا ولی، رسول تمہارے ولی، اور وہ لوگ جنہوں نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی۔ اور اللہ نے ان کے لیے وہ آیت بھی نازل کری جب مباہلہ تھا کہ فمن حاجک فی من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، کہ جب مباہلہ تھا اللہ نے یہ آیت نازل کری، اور جب یہ چادر کے نیچے آئے تو بھی اللہ نے آیت نازل کری، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اور اللہ نے ان کے لیے یہ آیت بھی نازل کری، سائل بذاب واقع، کہ جب ایک شخص اٹھا اور کہنے لگا کہ یا اللہ اگر علی کی ولایت سچی ہے اور تیری طرف سے تو ان پہ ابھی عذاب نازل کر دے، اسی وقت اللہ نے اس پہ عذاب نازل کر کے بتلا دیا کہ علی کی ولایت سچی ہے، اور ان کے صرف فضائل ہی
بلکہ ان کے دشمنوں کی مذمت بھی قرآن میں موجود. ان کے جو دشمن ہیں اللہ نے ان کی مذمت بھی قرآن میں موجود رکھی. اور یہ وہ اہل بیت ہیں جو جن کے پاس ولایت تکوینی تشریعی دونوں ہیں, اور یہ شجاعت میں بھی بے مثال. کہتے جب مولا علی جنگ پہ جاتے تھے تو مولا علی دانتوں کو بیچ لیتے تھے, دانتوں کو دبا لیتے تھے, اور چہرے پہ نقاب رکھ لیا. جب کسی نے پوچھا یا علی یا چہرے پہ نقاب کیوں رکھتے, تو مولا نے کہا کہ میں چہرے پہ نقاب اس وجہ سے رکھتا کہ میں اس پھرتی کی وجہ ایسی تیزی سے لڑتا ہوں کہ دھول اڑتی ہے, اور جب دھول اڑتی ہے اور میں سانس لیتا ہوں تو مجھے تکلیف ہوتی ہے. اور یہ وہی علی ہے کہ جس نے نماز تہجد میں, نماز شب میں عباس کو مانگا کہ یا اللہ مجھے ایک بیٹا دے جو میرے جیسا, تو حسین کے ساتھ. اسی طرح مولا عباس کی بھی بڑی بڑی آنکھیں, اور جو بھی اور بڑے بڑے طاقتور انسان جب مولا عباس کی آنکھوں کو دیکھتے ادھر ہی ڈھیر ہو جاتے تھے. اور مولا عباس کی پہلی جنگ صفین جو 13 سال میں انہوں نے لڑی, جب انہوں نے مولا علی کی تلوار لی, گھوڑے پہ سوار ہوئے, چہرے پہ نقاب رکھا اور چلنے لگے. پہلی جنگ تھی, بہت اچھی. اب جب جنگ شروع ہوئی اب سب کہنے لگے حیدر آ گئے, حیدر آ گئے. سب بھاگنے لگے کہ بھاگو بھاگو. اب ایک شخص آیا مولا کے پاس اور کہنے لگا مولا اگر آپ ادھر ہیں تو ادھر کون ہے؟ اب مولا نے کہا جو ادھر لڑ رہے اس سے کہو میرے پاس آئے. اب کسی نے مولا عباس کے پاس کہا کہ عباس آپ کو علی بلا رہے. اب جیسے ہی کہا مولا عباس کی تلوار سے خون ٹپک رہا تھا, چہرے پہ وہی نقاب. اب مولا عباس آ رہے, مولا علی نے دور سے دیکھا اور کہنے لگے ہاذا قمر بنی ہاشم, یہ بنی ہاشم کا چاند ہے. اور جب مولا عباس وہ ہیں جنہیں مولا علی نے نماز شب میں مانگا, اور کس لیے؟ تاکہ یہ مولا حسین کی حفاظت کرے. جب کربلا نمایاں ہوئی تو مولا عباس اس وقت مولا حسین کے ہر وقت ساتھ تھے. بی بی سکینہ آئی, مولا عباس سے کہا کہ چچا جان میرا بھیا علی اصغر بہت پیاس ہے, میرے علی اصغر کے لیے پانی لے آئی. مولا عباس نے کہا اے سکینہ تم مجھے تمہارے بابا سے اجازت دلوا دو. بی بی سکینہ گئی, مولا عباس کی ہاتھوں کو پکڑا, مولا حسین کے پاس لے کر گئی. کہا بابا چچا کو پانی لانے کی اجازت دے دیجیے, میرا بھائی علی اصغر بہت پیاس ہے. کہا مولا حسین نے کہ عباس میں تمہیں پانی لانے کی اجازت دیتا ہوں مگر جنگ کرنے کے لیے نہیں. اس لیے مولا حسین کو پتا تھا کہ مولا عباس اگر جنگ کریں گے تو میدان جنگ کا نقشہ پلٹ دیں. اب مولا عباس گئے. مولا عباس نے جب گئے تو اتنا روبو دبدبا تھا کہ لوگ پیچھے ہٹتے جا رہے تھے. مولا عباس نے مشک میں پانی بھرا اور جب لے کر آ رہے تھے
تو عمر ابن سعد نے کہا کہ پانی خیموں تک نہیں پہنچنا چاہیے. اب سب حملہ کرنے لگے. ایک شخص نے ایسے ہی تلوار چلائی کہ مولا کا دایاں بازو قلم ہو گیا. مولا نے بائیں بازو سے مشق کو پکڑا. ایک نے ایسی تلوار چلائی کہ مولا کا دونوں بازو قلم ہو گئے. اب ایک ایسا تیر لگا کہ مشق پھٹ گیا. مولا عباس دوبارہ چلے نہر فرات کی طرف. ایک شخص نے ایسا گرز مارا کہ مولا عباس سے زمین کی طرف آئے. مولا عباس نے مولا حسین کو مدد کے لیے نہیں پکارا, آخری سلام کرا. اور جب مولا حسین آئے تو مولا حسین کہنے لگے, اے عباس, تم نے کبھی مجھے بھائی نہیں کہا, آج مجھے بھائی کہہ. مولا عباس نے بھائی کہا. اسی وقت مولا عباس شہید ہو. اور ایک مولانا تھے جو ہر وقت ہر مجلس میں مولا عباس کے مصائب ضرور پڑھتے. ایک دن بی بی فاطمہ ان کے خواب میں آئی اور کہنے لگی کہ اے مولانا, تم میرے عباس کے مصائب نہیں پڑھتا. وہ کہتا ہے کہ بی بی, میں ہر مجلس میں کوشش کرتا ہوں مولا عباس کے مصائب پڑھوں. تو بی بی فاطمہ کہتی ہیں, اے ذاکر, میرے عباس کے تو یہ والے مصائب نہیں پڑھتا کہ جب بھی کوئی شہید گرتا ہے تو اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتا. میرا عباس وہ تھا جس کے دونوں ہاتھ ہی قلم ہو گئے تھے. انا للہ و انا الیہ راجعون. مولا میرے مولا